سامعین، بلا شبہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور تمام انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نبی پاک کی بعثت کے جو 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان میں دوسرا مقصد یہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہر ایک انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی تزکیہ نفس کی کسوٹی پر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اسے رذائل میں دھسا دیا۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن حکیم میں ایک اور جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی، بلا شبہ جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ سامعین، معلوم ہوا کہ گناہوں کا صدور صرف ظاہری اعضاء سے ہی نہیں ہوتا بلکہ باطن یعنی قلب سے بھی ہوتا ہے، اس لیے دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ سامعین، تصوف کی اصطلاح کب رائج ہوئی؟ عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقوی، انابت اللہ، عاجزی و انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائی جاتی تھیں، لیکن اس لفظ کا استعمال عہد صحابہ تک نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت سید علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت ابو الحسن بشنجہ کے حوالے سے کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ یعنی صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھیں، اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے۔ سامعین، حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تصوف کی حقیقت موجود تھی۔ لوگوں میں زہد و تقوی، خشوع و خضوع، فکر آخرت اور خوف خدا جیسی صفات تھیں، اور ان صفات کے متصف حضرات عابد اور زاہد کہلاتے تھے، لیکن تصوف کا لفظ اس وقت رائج نہیں ہوا تھا۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ پہلا شخص جو صوفی کہلایا ابو ہاشم تھا، جن کا انتقال ہجری 150 میں ہوا، اور انہی کے رفقا کے لیے فلسطین کے مقام رملہ میں ایک پہاڑی پر صوفیاء کی پہلی خانقاہ تعمیر ہوئی، جو ایک آتش پرست امیر کی فیاضی کا نتیجہ تھی۔ سامعین، پیری مریدی کیوں ضروری ہے؟ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کے نام پیری مریدی کے حوالے سے ایک ارادت مند کا بہت طویل مراسلہ آیا، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ مدت سے ایک ضمیری الجھن میں مبتلا ہوں اور کوئی روحانی طبیب مجھے ملتا نہیں۔ بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیں خیالات سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں۔ مجھے کسی اللہ والے سے نسبت ارادت حاصل نہیں۔ بہت گناہگار ہوں، مگر قلب و ضمیر کی حالت الحمدللہ بہت کچھ قابل اطمینان ہے۔ سامعین، مولانا دریا آبادی کا چشم کشا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مادی علوم میں آج کون سا علم اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار، اللہ کی معرفت جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، ممکن ہے کہ اسی میں استاد کی ضرورت نہ پڑے۔
اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے۔ اسی رہنما یا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ مولویوں اور پیروں کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو صادقین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین کی جو جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں۔ وہ ہستیاں تو علم و عمل، قول و فعل، فقہ و فقر دونوں کی جامع ہوتی تھیں۔ یہ تفریق تو سینکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دور انحطاط اور امت کی بدبختی و بد اقبالی نے پیدا کر رکھی ہے، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے۔ مریدی کا اصل راز پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی بھی صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے اور پیر کے مفہوم کی جانب اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے نفس کا بھی تزکیہ کر دے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہم نشینی دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھار دے۔ پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا با اصلاح صوفیہ اس سے قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں اطاعت و نیاز بندی کے ساتھ حضوری کی جائے، اور یہ مریدی قرآن مجید کے حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی عین تعمیل ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے ہی تو خطاب ہے۔ ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق کے دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو وغیرہ۔ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہ مریدی ہے۔ سامعین، آخر میں مولانا اعجاز احمد اعظمی کی تحریر سے یہ چشم کشا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں: تصوف ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، لازوال دولت ہے، اس راہ سے بندہ اپنے رب سے واصل ہوتا ہے۔ تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ شریعت کے آدمی میں رچ بس جانے کا ایک بے بدل ذریعہ ہے۔ اس کے بنیادی ارکان 5 ہیں: صحبت شیخ، علم شریعت، ذکر کی کثرت، فکر کا التزام، اور امراض نفسانی کا علاج۔ منکرین تصوف بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز قابل اعتراض ہے اور کون سی بات شریعت سے باہر ہے۔